اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، نیک کاموں کے حکم کرنے میں، برے کاموں سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو تو ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ یہ موضوع اس مناسبت سے انتخاب کیا گیا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک روزگار میلہ لگا تھا۔ اس روزگار میلے میں یہ اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ بھائی ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں جن کو ملازمت کی تلاش ہو وہ اپنی سندیں اور ڈگریاں لے کر کے آئیں، اور پھر وہاں ان کا ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، اور اس کے بعد ملازمت مل جائے گی۔ تو اب یہ کہ عورت ملازمت کرے یا نہ کرے، ملازمت کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور ملازمت کی طرف کیوں رجحان بڑھا، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں، اور اس میں کچھ بچیوں کے منتخب ہونے کے بعد جو اخبار میں اعلان شائع ہوا خوشی کا، مبارکبادی کا، اس پس منظر میں کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، دونوں کی کچھ ذمہ داریاں تو کامن ہیں، برابر ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں اس کی الگ ہیں۔ جسمانی ساخت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جوڑ تو ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کو دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے فرق بھی ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے گھر کا انتظام باغ ڈور مرد کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، دی ہے۔ اس کا نہ یہ مطلب ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں افضل ہے، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آخرت میں اس کی اہمیت زیادہ ہے مرد کی عورت کے مقابلے میں، بلکہ وہ تو انتظامی امور کے اعتبار سے، جیسے گاڑی کے کچھ انجن ہوتے ہیں، پہیے ہوتے ہیں، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو معمولی ایک فیوز ہوتا ہے جو شاید چند روپے میں مل جائے، وہ بھی ایک مہنگی گاڑیوں کے لیے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا ایک انجن ضروری ہوتا ہے، تبھی گاڑی آگے بڑھے گی۔ تو یہ تو ایک انتظامی امور کے اعتبار سے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کے ذمہ باغ ڈور ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ ظاہر بات ہے کہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی ہے اس کا اللہ کے یہاں زیادہ قدر ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اللہ نے جو مردوں کو عورتوں سے بعض اعتبار سے الگ بنایا۔ اب یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں ذہن کو، مرد اور عورتوں کے ذہنوں کو ریسرچ کیا گیا، ان کے ذہنوں پر، بہت سارے ذہنوں پر۔ تو سائنسدانوں نے یہ پایا کہ مرد کے ذہن میں جو ایک تار کا جال بچھا ہوا ہے، نسوں کا تار، وہ
آگے کی طرف سے پشت کی طرف جال بچھا ہوا، اس کی کنپٹیاں اس جال سے خالی، اور عورت کے ذہن کی جو ساخت ہے وہ اس طرح کہ اس کے اوپر کا حصہ ان جال سے خالی، اس کا دماغ، اور کنپٹیوں میں جالوں کا جال زیادہ بچھا ہوا ہے۔ ان حضرات نے اپنی ریسرچ میں یہ بات پیش کی کہ بھائی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں میڈیکل سائنس کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی طرح کے کام کر لیتی ہے، لیکن مرد ایک وقت میں کئی طرح کے کام نہیں کر پاتا۔ چنانچہ گھر میں عورت کچن میں بھی لگی ہے، بچے کا بھی خیال ہے، صفائی بھی کر رہی ہے، تو ایک وقت میں کئی کام کر لیتی ہے۔ وہ کام محنت والا ہے، محنت والا نہیں ہے، بحث اس کی نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن کو کئی ڈائیورژن پر، کئی رخوں پر وہ دوڑا سکتی ہے۔ مرد اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ منشا اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت جسمانی بہرحال الگ الگ ہے، لیکن زندگی میں ہے دونوں کی ضرورت۔ ہم اردو میں بھی مثال دیتے ہیں کہ بھائی چکی کے دو پارٹ کی طرح، جس طرح ایک پارٹ سے اناج نہیں پستا، ظاہر بات ہے کہ وہ گھر نامکمل ہے جہاں عورت نہ ہو، اور وہ عورت نامکمل ہے جہاں مرد نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، مکمل کر لیا۔ فلیتق نصف الباقی، اب اسے آدھی کی فکر کرنا ہے۔ تو یہاں ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ ایمانی زندگی کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بھی عورت کے ساتھ اور شادی کے ساتھ متعلق ہے، یعنی جس طریقے سے انسان کی ظاہری زندگی بغیر عورت کے نامکمل ہے اور عورت کی زندگی بغیر مرد کے نامکمل ہے، اسی طرح دینی زندگی کے بھی یہی حال ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد یا عورت اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتے ہیں، اور آدھے دین کی ان کو فکر کرنا چاہیے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ یہاں پر آپس میں کوئی تقابل کیا جائے، کیونکہ تقابل ہم جنس چیزوں میں ہوتی ہے۔ دو روٹیاں ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روٹی اچھی ہے یا یہ والی روٹی اچھی ہے، لیکن اگر ایک طرف روٹی اور ایک طرف چاول ہو، یا ایک طرف روٹی اور ایک طرف سالن ہو، تو آپ تقابل نہیں کریں گے کہ صاحب یہ روٹی اچھی یا سالن اچھا۔ جب دو جنسیں الگ ہو جاتی ہیں تو تقابل نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی تقابل نہیں ہے کہ صاحب مرد اچھا ہے یا عورت، بلکہ دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو کچھ کام دے کر کے بھیجا ہے۔ ایسی شکل میں ہمیں ان چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ گھر کے بہتر چلانے کے لیے مرد اور عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر مکمل ہوتا ہے پلر سے اور چھت سے، اگر پلر نہ ہو تو چھت نہیں قائم ہوگی، اور اگر پلر تو آپ نے کھڑے کر دیے لیکن چھت نہیں ہے تو نہ وہ گرمی سے بچا سکتی ہے، نہ برسات سے، نہ سردی سے، نہ آندھی طوفان سے، کسی چیز سے وہ پلر نہیں بچا سکتے۔ عورت کی مثال پلر جیسی ہے کہ اس پر گھر کا نظام قائم ہے، اور مرد کی مثال چھت جیسی ہے کہ اگر مرد نہ ہوگا تو پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا، وہ گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن چھت اگر قائم رہے گی تو وہ پلر پر قائم ہے، اگر پلر نہ ہو تو وہ چھت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس طرح بہرحال دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اسی اعتبار سے ابھی ہم آگے بات آئیں گے کہ ملازمت کیوں اور اس کے کیا نقصان اور فوائد ہیں۔ ایک انگریز مفکر نے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، وجہ کیا؟ اس نے کہا اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا بڑا ساتھ دیتی ہے، مجھے بڑا انکریج کرتی ہے، مجھے بہت میرا حوصلہ دیتی ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں حوصلہ ٹوٹنے لگے وہاں مجھے حوصلہ دیتی ہے۔ پارٹیشن کے وقت میں ملک تقسیم ہوا، ادھر کے ادھر لوگ آئے، ادھر کے ادھر لوگ گئے۔ ایک بہت بڑا خاندان تھا مالی اعتبار سے، وہ بھی یہاں سے وہاں گیا۔ یہاں ان کے درجنوں ٹرک چلتے تھے، بسیں چلتی تھی، وہاں جب پہنچے تو خالی ہاتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کا ایک خاص اسٹیٹس ہو اور وہ کہیں جاتا ہے تو سب سے بڑی فکر اس کو ہوتی ہے کہ میرا اسٹیٹس کیسے باقی رہے گا۔ جس طرح وجود کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹیٹس باقی کیسے رہے گا۔ پھر آدمی اگر تنہا ہوتا ہے تو برداشت کر لیتا ہے،
لیکن اگر بال بچے ساتھ میں ہوں تو ان کو کیسے اس مقام پر لے جائے جو ایک لگژری زندگی ہے، جو ایک اعلیٰ معیار تھا، کیسے بیوی کو اس اعلیٰ معیار تک لے جائے، کیسے بچوں کو اس معیار تک لے جائے۔ مرد کو اس کی زیادہ بڑی ٹینشن ہوتی بنسبت اپنی ذات کی، لیکن بیوی بڑی سمجھدار ملی ہوئی تھی۔ جب یہ اپنے رشتہ داروں سے، بہرحال کچھ رشتہ دار بھی وہاں تھے، ان سے ملے، دل مایوس تھا، دل ٹوٹا ہوا، مستقبل کی باتوں کو سوچ کر کے دل بالکل گویا چکنا چور، چھل نہیں تھا کہ اب آگے ہم کیسے اپنی لائف کو اسٹیبل کریں، اپنی اس زندگی کو آگے بڑھائیں۔ عورت نے سمجھ لیا کہ شاید میرے شوہر ان باتوں کو سوچ سوچ کر کے اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، گھل رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو اسی رشتہ داروں کے بیچ میں انہوں نے بڑے باعزم، باہمت طور پر، بڑے پختگی کے ساتھ کہا کہ دیکھو اپنے بھائی، یعنی اپنے شوہر کے بارے میں کہا اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو اپنے بھائی کا چہرہ تو دیکھو، اللہ نے ان کے اندر اتنا حوصلہ دیا ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے آئے ہیں، لیکن چہرے پر کوئی شکن تک نہیں ہے۔ اللہ نے تو ان کی قسمت ایسی بنائی ہے کہ اگر یہ مٹی پر ہاتھ رکھ دے تو سونا بن جائے۔ اور جو شوہر کی تعریفیں کی ہیں تو شوہر کا سینہ تو فخر سے چوڑا ہو گیا۔ جس بات سے وہ ڈر رہا تھا، وہ گھل رہا تھا کہ کہیں عورت ٹانٹنگ نہ کرے، کہیں عورت یہ نہ کرے کہ میاں آپ کیسے چلاؤ گے گھر، اب تو بلڈوزر چل گیا گھر پر، اب کیا ہوگا، اور بجائے حوصلہ دینے کی توڑنے والی بن جائے تو مرد اور زیادہ نڈھال ہو جائے گا، مر جائے گا، بے موت مر جائے گا۔ لیکن عورت نے کیا کیا، سنبھالا دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے ایک مضبوط حصہ مل گیا ہے، میرے لیے ہاتھ بٹانے والا، میرے حوصلہ دینے والا، انہوں نے وہاں کام شروع کیا۔ اور کچھ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انہیں یہاں نوازا تھا، وہاں پر بھی ان کی ٹرک اور بس چلنے لگی۔ لیکن اگر وہی خاتون یہ کہہ دیتی کہ میاں اب کیا ہوگا، اب کیسے چلاؤ گے چھوڑ چھاڑ کے، تو مرد کیا ہے، جیتے جی بھی وہ مر جاتا ہو۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دو طرح کی عورتیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ مردوں کو بڑا حوصلہ دیتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، مرد وہاں پر پھول جاتا ہے وہ کہ اب کیا ہو۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت ان کا دل توڑتی رہتی ہے، مرد اور بجھ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں۔ ایک حصہ تو یہ رہا۔ اب آئیے وہ حصہ جو ملازمت کے تعلق سے تھا۔ آج ملازمت کی تجسس اتنی ہے کیوں عورتیں آگے ملازمت کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتی کہ ہمارے گھر کا معیار بلند ہو جائے، اور کہیں کہیں پر مرد بھی اس سلسلے میں کمپرومائز کرتا ہے کہ چلو بھائی، جب وہ گھر سے پورے نہیں ہوتے یا اپنے معیار کے مطابق ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ایسی شکل میں مرد بھی چاہ نہ چاہ یہ کہہ دیتا ہے کہ چلو بھائی کر لو ملازمت۔ اب اس کے ساتھ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی شرط لگاتا ہے۔ شرط کیا لگاتا ہے کہ صاحب دیکھو ملازمت تو کرنا ہے، لیکن گھر کے کام بھی تم کو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم کہو بچوں کو اس کے لیے کوئی ملازم، کوئی اور دوسری عورت رکھو، فائدہ کیا ہوا، تم جتنا کماؤ گی اتنا تو یہاں عورت وہ بچوں کی تربیت میں چلی جائے گی۔ لہذا ٹھیک ہے، تمہیں اس شرط پر منظوری دیتے ہیں کہ تم ملازمت کر لو، لیکن گھر کا کام بھی کرنا پڑے گا، کھانا بھی پکانا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جیسے اور آدمی کما کے آتا تو کیا ہوتا ہے، صوفے پر آ کر کے آرام سے دراز ہو جاتا ہے، تھک کر کے آئے، لیکن عورت جو ملازمت کر کے آتی تو یہ نہیں کرتی۔ وہ اپنا پرس ہے، اپنا سامان ہے، بیگ رکھ کر کے سب سے پہلے کچن کے دوڑ لگائے گی، پھر یہ دیکھے گی، پھر وہ دیکھے گی، وہ کام کے لیے جٹ جائے گی۔ تو ایک تو شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ بھیا ٹھیک ہے ملازمت کرو، لیکن تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ دوسرے کہ تمہیں خدمت بھی ساس سسر یا دوسرے ان کو بھی کرنا پڑے گی۔ اب کبھی عورتیں منظور کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کریں گے، تو ہوا کیا کہ اس ناتواں کندھے پر ڈبل بوجھ آ گیا۔ شریعت اصل میں اسی سے بچانا چاہ رہی تھی کہ اس پر ڈبل بوجھ نہ ہو، اور یہاں پر اس پر کیا ڈبل، ایک تو باہر کا بوجھ، مرد تو ملازمت پر آ کر چاہتا ہے کہ بھائی عورت گرم گرم روٹی دے، کھانا دے، وہ دے، یہ دے، لیکن عورت کا کام یہ نہیں ہوتا۔ عورت تو بچوں کو دیکھے گی، اور صبح بھی جب ملازمت کے لیے جانا ہوگا تو پہلے اسے بچے کا ٹفن ہے، شوہر کا ٹفن ہے، کچن کا کچھ سامان ہے، کچھ کہیے سبزیاں کاٹ کر کے رکھ جائے، کچھ آدھا دودھا کھانا پکا کر کے جائے، آدھا آ کر کے پکائے، اس طرح اس کی زندگی الجھ کر کے رہ جاتی ہے۔ ہم نے اصل میں نقالی کی مغرب کی، یورپ کی، لیکن پوری نقالی نہیں کر سکے۔ وہاں عورتیں ملازمت کرتی ہیں لیکن پھر گھر کا کام نہیں کرتی۔
ہم نے نقالی تو ان کی کر لی کہ بھائی جیسے وہاں کر سکتی یہاں کیوں نہیں کر سکتی، لیکن گھر کا بھی بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اب اگر کسی کی بہت اچھی ملازمت ہے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ گھر میں ملازمہ رکھ لے گی، کوئی آیا رکھ لے گی، کوئی کام کرنے والی، لیکن اگر معمولی ملازمت ہے تو یہ تو نہیں کر سکتی، تو ایسی شکل میں عورت پر ڈبل بوجھ آ جاتا ہے۔ تماشا ایک اور یہ ہے کہ ہمارے ایک طرف تو یہ کہ عورت کو مساوات کا درجہ دیا جاتا ہے، بھائی عورت مساوی، لیکن کہیں پر بھی تنخواہیں برابر نہیں ہیں، مرد کی تنخواہیں زیادہ ہیں تو عورت کی کم ہے، یہ بہرحال معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو عورتوں میں ملازمت کا رجحان بڑھ رہا ہے، مجبوری کے درجے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور انسانی مزاج کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہر ایک کی زندگی الگ ہے۔ شریعت نے فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ مرد روزی روٹی کمائے گا اور مال کو کمانے کی فکر کرے گا، اور عورت اس مال کو سنبھال کر رکھنے کی فکر کرے۔ یا یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دونوں نکلے، پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اچھی ملازمت مل گئی تو پھر عورت کہنا نہیں مانتی، پھر عورت کہتی مجھے یہ میں کم تھوڑی ہوں، میں بھی کماتی ہوں، پھر طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ گھر کے خرچ، ظاہر بات ہے کہ اس کو ایک دباؤ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ اگر ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے، پیسہ تو ہاتھ میں نہیں، کچھ کپڑا، مکان، کھانا، یہ چیزیں، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خود مختار ہو جائے تو وہ شوہر کو آنکھ دکھائے گی کہ ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں۔ کہیں نہ کہیں گھر مجبوریوں سے بھی چلتے ہیں، کہیں کہیں پر مجبوری ضرورت بن جاتی ہے، ایک دوسرے کی مجبوریاں، اس سے بھی گھر اچھا چلتا ہے۔ لیکن جب عورت کو معلوم ہوتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تو وہ آپ کیوں دباؤ قبول کرے گی؟ اور یہاں دباؤ جیسی کوئی بات نہیں، منشا ہے کہ وہ کیوں آپ کے حقوق ادا کرے گی، وہ تو خود آزاد ہے کہ بھائی آپ بھی کماتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے عورت کی تنخواہ زیادہ ہو تو وہ کیوں آپ کی سنے گی؟ پھر وہ کہے گی کہ ہم دارالقضاء میں یا مفتی کے بعد بھائی ہم کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیوں؟ خود مختار ہیں، اپنا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر بیرہ روی بھی بڑھتی ہے، اور ملازمت مل جانے کے بعد بھی عزت محفوظ رہے کوئی گارنٹی نہیں، عصمت محفوظ رہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے اگر اسکول کی ملازمت مل جائے، بچوں کو پڑھانے کی مل جائے، بہت اچھی بات ہے بھائی، لیکن اگر کسی کمپنی میں پتہ چلا کہ آفس سیلس مین کی طرح سیلس گرل اس کو رکھ لیا جائے، آفس بوائے کی طرح آفس اسے یعنی گرل رکھ لیا جائے، یا کسی آفس میں 10 مرد ہے ایک وہ بھی ایک وجود ہو جائے، تو اسے نقاب تو کیا اسے دوپٹہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کوئی ادھر چھیڑے گا، کوئی ٹانٹ کسے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو اپنی عزت اور عصمت کی کوئی عورت اس طرح حفاظت نہیں کر سکتی۔ تقریباً ناممکنات میں سے، آنے جانے میں زحمتیں ہیں، آنے جانے میں خلط ملط ہے، مردوں کے ساتھ ہے، پھر جو ایک اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر آگے بڑھتے 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 بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ بھائی مرد مال کمانے کی، روزی کمانے کی ذمہ داری یہ تو مرد کی، لیکن مال حفاظت کی ذمہ داری شریعت میں ایسی عورت کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے مرد کے مال کا تحفظ کرے، اپنی عصمت کا تحفظ کرے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مرد کما کر کے لائے، عورت کے ہاتھ میں رکھ دے، اب وہ امانت کے طور پر، امین اور مالکن کے طور پر اس چیز کو خرچ کرے۔ بلکہ یہ بھی منع فرمایا کہ تم شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مائکے بھی ٹرانسفر مت کرو۔ تو یہ ایک شریعت کا ایک مزاج ہے، اور اس طرح الحمدللہ مسلمان اگرچہ معاشی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، لیکن کبھی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، طلاق کی نوبت اتنی نہیں آتی تھی۔ آج اب دیکھیں آپ کا سر شرم سے نیچے ہو جائے گا، آپ کا کچہریوں میں چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، ریشیو بڑھ رہا ہے، جب سے ملازمتوں کا سلسلہ آ جائے ریشیو بڑھ رہا ہے اختلافات کا، نزاعات کا۔ یہ باتیں فرضی نہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیں کتنی عورتیں ہیں، جبکہ اچھے بھلے جو پولیس والے ہوتے ہیں، دروگا یا جو تھانے والے، وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کا مسئلہ گھر میں سلجھا لو، اپنے علماء کے پاس سلجھا لو۔ جو اچھے وکیل اور سنجیدہ جج ہوتے ہیں وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنے یہاں جا کے سمجھا دے، لیکن بہرحال ان کو منع تھوڑی کرنا ہے، آپ جائیں گے تو مسلمان عورتوں کا ریشیو بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی سب چیزیں ہیں۔ ہمارے سامنے کانپور کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ عورتوں نے ملازمت کی، وہ قابو میں نہیں ہے، وہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چند پیسے کما رہی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس پہلو سے بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے کی۔ شروع میں ہم نے بات کہی تھی کہ جو روزگار میلہ ہوا اس میں باقاعدہ بڑے تعریفی الفاظ چھپے کہ بھائی 5000 مرد اور عورتیں آئیں، جن میں 500 بچیوں کا، خاص طور سے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا روزگار میسر ہو گیا۔ وہ روزگار کیا ہے؟ وہ روزگار کہیں کہ
کہیں کی کوئی ایڈمنسٹریشن کوئی قوت نہیں ہے کہ بھائی کہیں کا مینیجر بنا دیا جائے، کوئی بہت اچھی پوسٹ مل جائے، کسی اسکول اور کالج میں پڑھانے کی جگہ مل جائے، وہ یہ سب نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ کہیں پر سلسمینی مل گئی، کہیں پر یہ مل گیا، کہیں پر وہ مل گیا، مردوں کے جھمگٹے میں بیچ میں رہ کر کے اسے کام کرنا۔ تو کہاں کی عزت، کہاں کی عصمت، کہاں کا پردہ، کہاں کا حیا، کہاں کی شرم، سب بالائے طاق رکھ دی گئی، اس سب کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اس لیے بھائی ہمیں بہت سوچ بوجھ کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو ملازمت کی ایسی ضرورت، ایمرجنسی میں، مجبوری حالات میں پڑ بھی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ گھر میں اپنا کام کر لیا کرتے تھے، برتن مانج لیا کرتے تھے، جوتا گھاٹ لیا کرتے تھے، جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، آٹا گوندھ لیا کرتے تھے، سب حدیثوں میں موجود ہے۔ اگر عورت پر کام ہے تو آپ بھی سبزی آپ کاٹ دیں، روٹی وہ پکا دیں تو آٹا آپ گوندھ دیں، کچھ کام آپ بھی گھریلو کر دیں اگر ایسی کوئی نوبت ہو، یہ نہ ہو کہ اس پر ڈبل برڈن ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور انسانی ساخت کے بھی خلاف ہے۔ جو اللہ نے رب العزت نے مرد اور عورت کا جو انسانی جسم بنایا ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ مردوں کی صلاحیت جسمانی الگ ہوتی ہے، عورتوں کی الگ ہوتی ہے، ان کے ذہنی صلاحیت الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ، عورتوں کی الگ ہے۔ تو عورت کو عورت ہی گھر میں رہنے دیا جائے، یہ بہت بہتر بات ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں بتایا سمجھو۔ اور اگر ایمرجنسی میں، مجبوری میں کہیں کرنا بھی پڑے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہو کہ چاہے ہماری عورتوں کی تنخواہ کم ہو لیکن جہاں اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھ سکیں وہاں انہیں توجہ دینا چاہیے۔ اور اس طرح کے میلوں کو خاص طور سے جو عورتوں اور بچیوں کو ملازمت دلانے کے لیے اور اسے اپریشیٹ کریں، خاص طور سے ایسے میلوں کی ہمت افزائی تو نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے مرد بچے جائیں نوکریوں میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر عورتیں نکلنے لگیں گھر سے باہر تو پھر اسلامی امتیاز کہاں رہ گیا؟ عزت اور عصمت کا جنازہ نکل کر کے رہ جائے گا، پھر آگے گھر ٹوٹیں گے، نسلیں برباد ہوں گی، چند پیسوں کے بدلے ہمیں کہیں سے کہیں دھکے کھانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم شریعت نے جو ہمیں مزاج دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس اعتبار سے ہمیں اپنے خاندانی سسٹم، گھریلو نظام کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں ایسی ایمرجنسی ہو جائے، ضرورت ہو جائے، تو پھر مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا ہاتھ بٹائیں تاکہ اس نازک صنف پر، اس ناتواں کندھے پر ڈبل بوجھ نہ آنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرعی مزاج ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔